الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا والنور الابصار والضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، عزیزان گرامی قدر، عفت مآب، پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کی جانب سے منعقد ہونے والے عظیم الشان جشن استقبال ربیع الاول میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں، سرفراز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اور ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرمائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں رحمتیں پورے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز مظفر وارثی کی ایک بڑی پیاری نعت پاک کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ امید کہ آپ تمام توجہ کے ساتھ یہ پیاری سی نعت پاک سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا محمد حسین شتاری نعت پاک پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد حافظ عالمگیر اشرفی نعت پاک پڑھ رہے تھے، اور اس سے قبل ہماری نعت پاک سننے سنانے والوں کی ایک پیاری سی ٹیم ہے۔ ان حضرات نے بھی آپ کو
اچھی اچھی نعتیں سنائیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں بار بار حضور علیہ السلام کی نعتیں اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ نعتوں کے پڑھنے پڑھانے سے ہم غلاموں کا رشتہ مدینے والے آقا سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار نعت پڑھتے ہیں، بار بار نعت سناتے ہیں، بار بار محافل نعت، مجلس نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے اسی جذبے کے ساتھ ہم سب مل کر نعت پاک مظفر وارثی کی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی پیاری نعت پاک ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ بالکل نیچے چلیں، بالکل پیچھے، نیچے، بالکل نیچے۔ توجہ کے ساتھ آپ حضرات نعت پاک سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک شعر پر توجہ کریں، ایک ایک شعر پر توجہ کریں، ایک ایک لفظ پر توجہ کریں۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب کو ایسا بننا ہے، ہم سب کو اس طرف توجہ کرنا ہے، ہماری آنکھوں کو، ہماری آنکھوں کے نظارے کو ایسا بنانا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی، توجہ کریں اس لیے کہ اس وقت عالم انسانیت کو اس کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کے دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، پورا عالم انسانیت گزر رہا ہے۔ توجہ کریں، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو۔ صحرا، پانی سے، اس تصور کے ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلاتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شعر سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں، پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے، پے کر رقص کرتا ہے۔ جبھی تو روح لہراتی ہے، پے کر رقص کرتا ہے۔ خیال آتا ہے جب بھی گرمیے روزے قیامت کا۔ گرمی کے روزے یاد ہیں؟ یاد ہے نا؟ اس سے بھی خطرناک گرمی قیامت کے دن ہوگی، تھوڑا سا تصور کریں۔ اللہ اکبر۔ خیال آتا ہے جب بھی گرمیے روزے قیامت کا۔ خیال آتا ہے جب بھی گرمیے روزے قیامت کا۔ غمِ عصیاں
سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گرمیے اس یام سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے۔ میلاد آ رہا ہے نا ابھی جی، ہم آپ کیا میلاد منائیں گے؟ ہم آپ صحیح طور پر ایک نعرہ بھی نہیں لگا سکتے، صحیح طور پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، درود شریف صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ تو 2020 کے مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ 2020 کے مسلمان ہیں۔ توجہ کریں، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ خاموش۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے لیے قلندر بننا پڑتا ہے۔ کیا بننا پڑتا ہے؟ قلندر۔ وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جیسا کہ میں نے کہا نا، توجہ کریں، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ سلاماً علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ، علیک الصلاۃ والتسلیم یا نور اللہ۔ چند معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنا ہے، امید کے توجہ فرمائیں گے، اطمینان سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر سال جامع مسجد کے علاقے میں بالکل کالی مسجد کے سامنے بہت بڑے پیمانے پر جشن استقبال ربیع الاول منعقد ہوتا رہا ہے۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت کی جانب سے بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے وہ پروگرام جو جلسہ عام کی حیثیت سے ہوا کرتا تھا آج یہاں ہال میں منعقد ہوا ہے۔ الحاج معین الدین کالے باغ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دادا بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پیر پاشا جاگیردار صاحب کا، شفیق جاگیردار صاحب کا، اور جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کے تمام ذمہ داروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی محنتوں کاوشوں سے یہ خوبصورت بزم، یہ خوبصورت جلسہ سجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور کے میلاد پاک کی برکتیں، رحمتیں خصوصی طور پر ان تمام معاونین کو عطا فرمائے۔ شہر بھر کی جماعتوں کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ مدِ بہاڑ سے ذمہ داران تشریف لائے ہیں، سندگی سے، کٹگی، چمبلگی سے اور منگولی سے ذمہ داران تشریف لائے ہیں،
اطراف اکناف سے، ضلع بھر سے بہت سارے ذمہ داران تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ اب یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ یہاں سب جائز والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ بندے خوشیوں کا اظہار کریں، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرنا عمر بھر جو کچھ مال، دولت، عبادت، نیکیاں، تقوی، طہارت جمع کر کے رکھا ہے اس سے بہتر عمل ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ بے شمار مفسرین، میں نام لوں تو بہت طویل فہرست ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اور رحمت سے مراد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا ہے۔ حضور کی تشریف آوری پر ایمان والوں کو، خیر امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ان کے لیے یہ لازم ضروری ہے کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ اور یہ خوشیوں کا اظہار کرنے والا عمل عمر بھر جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، مال دولت آپ نے جمع کیا ہے، یہ اس سے بہترین عمل ہوگا۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں آئے ہیں نا؟ بولیے الحمدللہ، بولیے اللہ کا ذکر بھی ہو جائے اس سے، ہے نا؟ حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں آئے ہیں، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، پیاری پیاری تقریریں آپ نے سنی۔ حضرت خواجہ امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درگاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ سید گیسو دراز حسینی صاحب سے آپ نے ایک پیارا خطاب سماعت کیا۔ ہم حضرت علامہ سید اختر پاشا صاحب حسینی چشتی کے ایک مدلل مبرہن خطاب سے محروم رہے، انشاءاللہ ہم میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں ان کا خطاب ضرور سنیں گے۔ مولانا وسیم اکرم مصباحی ازہری ابھی ایجپٹ ازہر مصر سے تشریف لائے، ان کا خطاب بھی آپ نے سنا، بڑی پیاری نعتیں آپ نے سماعت کی۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ بار بار درود شریف پڑھ رہے ہو، نعتیں سن رہے ہو، خطابات سماعت کر رہے ہو، حضور کے میلاد پاک کی بڑی خوبصورت مجلس محفل سجی ہے۔ یہ ہم سب کا عمل ہے نا؟ بولیے یہ ہم سب کا عمل جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، یہ عمر بھر کی ساری نیکیوں سے بہترین نیکی ہے۔ اللہ اکبر، عمر بھر کی ساری نیکیوں سے بہترین نیکی ہے جو ہم آپ حضور کے میلاد پاک کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ میں کتنے احادیث آپ کو سناؤں، کتنے واقعات سناؤں، بس اتنا دھیان میں رکھیے گا کہ حضور کا میلاد منانا، میلاد کا تذکرہ کرنا، میلاد کے واقعات بیان کرنا، میلاد کی باتیں کرنا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بولیے سب مل کر بولیے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا خود یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اہل بیت کی سنت، صحابہ کی سنت، صحابیات کی سنت، محدثین کی سنت، فقہا کی سنت، اولیاء کی سنت، علماء کی سنت، اللہ والوں کی سنت، اور حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا سواد اعظم اہل سنت کی سنت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
آپ سے اگر کل کوئی دلیل پوچھے تو سیدھے اسے خانقاہ ہاشمی درگاہ حضرت ہاشم پیر بھیج دیجیے گا، جتنے دلائل سارے بتا دیں گے انشاءاللہ، اور اسے مطمئن کر کے بھیج دیں گے۔ بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی ہماری ذمہ داری، خطاب نہیں ہے، بس معروضات پیش کر رہا ہوں، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات ناگفتہ بھی ہیں۔ ایک تو کرونا وائرس بڑا خطرناک وائرس ہے، موت کو ہم نے آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس فرقہ پرستی کا وائرس، نفرتوں کا وائرس، کمیونلزم کا وائرس، کاسٹزم کا وائرس، جات پات کا وائرس، بھید بھاؤ کا وائرس، اونچ نیچ کا وائرس، یہ اس سے بھی زیادہ بولیے خطرناک ہے۔ کرونا وائرس کی ویکسین تو آج نہیں کل آ جائے گی، آج نہیں تو کل دوائی آ جائے گی، مگر نفرتوں کے وائرس کو ختم کرنے کی دوائی، نفرتوں کے وائرس کو ختم کرنے کا نسخہ کیمیا آج سے 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کے بعد رحمت للعالمین کی شکل میں پورے عالم انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نفرت کرنے کے لیے نہیں، میں تو محبت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ رہے؟ میں نفرت کرنے کے لیے نہیں، میں تو محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس وائرس کے خاتمے کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ، علماء کرام بھی توجہ کریں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پروفیسر شبیر پیرزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الحاج سید مجتبیٰ حسینی جاگیردار صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت زبیری اقبال پیراں صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، بڑی تعداد میں علماء کرام آئے ہیں۔ آپ سب ذرا سا توجہ کریں، ایسے حالات میں علماء کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھارت جیسے دیش میں حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کے میلاد پاک کی محافل مجلسیں سجا کر نفرتوں کو پھیلانے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، ان تک ہم حضور کے میلاد پاک کے صدقے و طفیل میں محبت کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر، آج ہمیں آپ کو بتانا ہوگا کہ جس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم آپ میلاد مناتے ہیں، وہ آقا رحمت للعالمین آقا ہے۔ وہ تو پتھر برسانے والوں کو دعائیں دینے والے آقا ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے آقا ہیں، گالیاں دینے والوں کو اپنی محبت بھری دعاؤں سے نوازنے والے آقا ہیں۔ وہ تو دشمنی کرنے والوں سے محبت کرنے والے آقا ہیں، ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس پر ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ بنیادی بات، میڈیا کیا کر رہا ہے، سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے،
ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، ہم سب جانتے ہیں یہ جو سازشیں آن لائن چلی ہوئی ہیں صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے بھی خطرناک سازشیں 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، اس سے بھی خطرناک سازشیں اسلام کے خلاف چلتی رہی ہیں۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت خیر امت بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، بہترین کردار کا مظاہرہ کریں۔ توجہ کریں گے، ابھی مجھے کسی نوجوان نے بتایا اور میں سن بھی رہا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن چلا تھا، سیل ڈاؤن چلا تھا، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے نوجوان بے چین بے قرار تھے، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن سیل ڈاؤن ختم ہو گیا اب مسجدیں خالی ہو گئی۔ یہ اگر غلط جذبہ ہوگا پھر کبھی کامیابی کامرانی قدم نہیں چومے گی۔ اصلاح کر کے ہم آگے بڑھیں گے، ہم ایک بہترین مسلمان بن کر دکھائیں گے، ہم ایک بہترین ہندوستانی بن کر کے دکھائیں گے، ہم ایک بہترین انسان بن کر کے دکھائیں گے، ہم ایک بہترین امتی بن کر دکھائیں گے، بہترین شوہر بنیں گے، بہترین بھائی بنیں گے، بہترین بیٹا بنیں گے، بہترین دوست بنیں گے، اور بہترین انسان بن کر کے اسلام کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اسلام کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، حضور کے میلاد کے صدقے میں تو یہی سب کچھ ملا ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ امانت ہے ہمارے آپ کے پاس، دین اسلام امانت ہے ہمارے آپ کے پاس، قرآن امانت ہے ہمارے آپ کے پاس، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، یہ سب امانتیں ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ نوجوانوں توجہ کرو، سارے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ توجہ کریں۔ آئیے حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں ہم سب بڑے پیمانے پر اپنے اپنے محلوں کو سجائیں گے انشاءاللہ تعالی، سب مل کر ذرا وہ رقص کرتا ہے نا، وہ یاد رکھیے، کلندر بنی ہے، بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، ہم اپنے اپنے محلوں کو سجائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو سجائیں گے، دکانوں کو سجائیں گے، مکانوں کو سجائیں گے، مدرسوں کو سجائیں گے، اسکول کو سجائیں گے، ہاسپٹل کو سجائیں گے، چوراہے کو سجائیں گے۔ ہم اپنے پورے علاقے کو حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں بقعہ نور بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بخیلی نہیں کرنا ہے، بخیلی نہیں، اس لیے کہ حضور کے میلاد پر جو روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی، وہ سب سے بڑی نیکی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہر محلے میں لنگر عید میلاد النبی کا اہتمام کیجیے، لنگر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں حکومتی اسپتالوں میں پہنچ کر، اگر اجازت ملے پہنچ کر، مسلم غیر مسلم جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، انہیں فروٹ لے جا کر کے دیجیے اور انہیں بتائیے کہ یہ فروٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، آج ہمارے حضور کے میلاد کا دن ہے، ہم میلاد کی خوشی میں آپ کو فروٹ دینے کے لیے آئے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پرمیشن لے کر حکومت کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام ہوگا، جماعت اہل سنت کی جانب سے ہر بار کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ۔ آپ میں سے سارے نوجوانوں سے میری گزارش، حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔
ایک قطرہ آپ کا ہمارا خون، ایک قطرہ خون کسی انسان کی جان کو بچا سکتا ہے۔ میں نے لفظ کسی مسلمان کا، کسی ہندو کا، کسی سکھ، کسی عیسائی کا نہیں استعمال کیا ہے، انسان۔ کوشش کریں گے، بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیں گے۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں بہت ہی آسان ہے۔ خواتین سے بھی میری گزارش، نیت کر لیں، حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں ہم سب ایک ایک پودا ضرور لگائیں گے۔ جھاڑ، ٹری، چھوٹا سا پودا، ایک ایک پودا ضرور لگائیں گے۔ اپنے گھر کے آنگن میں لگائیے، گھر کے سامنے لگائیے، محلے کے روڑوں پہ دائیں بائیں جانب لگائیے، مگر ایک ایک پودا حضور کے میلاد کی خوشی میں لگائیے۔ لگائیں گے انشاءاللہ؟ اگر ایک محلے میں رہنے بسنے والے 100 گھر 100 پودے لگائیں گے، وہ پودا تو دنیا والوں کے نزدیک ایک جھاڑ ہوگا، ایک درخت ہوگا، مگر میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ وہ پودا بڑا ہو کر کے جب سایہ دار ہوگا اور اس جھاڑ کی ہوائیں چلیں گی، پودے کی ہوائیں چلیں گی، اس درخت کی ہوائیں چلیں گی، تو ان ہواؤں میں بھی حضور کے میلاد پاک کی خوشبو محسوس کی جائے گی۔ حضور کے میلاد پاک کی خوشبو محسوس کی جائے گی۔ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، میں نے یہ جھاڑ حضور کے میلاد کی، بولیے، خوشی میں لگایا ہے۔ ماحولیات بہتر ہوں گے، ہے نا؟ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فری میڈیکل آئی کیمپ کا اہتمام کریں خصوصیت کے ساتھ۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آج چونکہ چاند رات ہے، کل عید میلاد النبی کی پہلی تاریخ ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں، خواتین خاص طور پہ، آپ سب اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں ترکیب بنائیں، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف کی مجلس کا انعقاد آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے؟ خواتین اپنے اپنے گھروں میں کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کی جانب سے 12 روزہ مجالس محافل کا اہتمام ہے ہی ہے، الگ الگ محلوں میں۔ آج یہاں یہ پہلی مجلس ہے، اور کل مولانا حشمت کہاں پر ہے؟ کل فردوس مسجد، گینگ باڈی فردوس مسجد، وہاں پر کل انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس ہوگی۔ وہاں کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہیں۔ ایسے ہی روزانہ ایک ایک مسجد میں میں پوری کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں میری اپنی بھی شرکت ہو جائے، علماء کرام کی بھی شرکت ہو جائے۔ آپ اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں ہونے والی محفل میں خود بھی شریک ہوں گے، اور اپنے دوست احباب ذمہ داروں کو بھی توجہ دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین اپنے اپنے گھروں میں مجلسیں سجائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں، بڑے پیمانے پر 11 ربیع الاول کو 29 اکتوبر، چونکہ اس بار جلوس نکالنے کی اجازت کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر 12 ربیع الاول چونکہ جمعہ کے دن ہے، جمعہ میں بھی سب کی مصروفیت رہتی ہے، اس لیے 11 ربیع الاول جمعرات کے دن جے بی گارڈن میں نماز ظہر کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا اہتمام ہوگا۔ آپ سب تشریف لائیں گے، بھی سے تیاری میں لگیں گے۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا۔ پھر شام میں سب کے لیے بڑے پیمانے پر، جیسے شہید اعظم کانفرنس میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، ویسے ہی بڑے پیمانے پر لنگر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوگا۔ علماء کرام کے بیانات ہوں گے، پیاری پیاری نعتیں ہم آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جلدی جلدی مجھے بتائیے، اکتوبر کی کیا تاریخ ہوگی؟ جلدی جلدی، کرونا وائرس سے یادداشت بھی متاثر ہو گئی ہے، جی جلدی جلدی بتائیے، زور سے بولیے۔ 29 اکتوبر،
دن، جلدی جلدی بولیے، ٹائم، جگہ مقام، جے بی گارڈن۔ اب آپ سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں جتنے آئے ہیں نا، آپ سب کی ایک ایک کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ 12 لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے گا۔ کتنے بولیے؟ میں 13 نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ 12 عید میلاد النبی کی ہے نا، اسی مناسبت سے کتنے لوگوں کو بولیں گے؟ جلدی جلدی بولیے، وعدہ ہے؟ ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، میں دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، 12 لوگوں کو، ماشاءاللہ تشریف لائیں گے سب مل کر انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے بہت ساری کام کی باتیں ہوئی نا، اس میں اور خاص طور پر جو عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ، ہمارے نوجوان توجہ کریں گے اور ہمارے مشائخ اور بزرگ علماء بھی تشریف فرمائیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے ہم سب کو، اور آن لائن بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، ان تک بھی یہ پیغام، اسپیشلی انڈیا کے، بھارت کے تمام چاہنے ماننے والوں سے میری گزارش کہ آپ حضرات عید میلاد النبی کے دن، ویسے جمعہ کا دن ہے، اس بار تو عید میلاد النبی عیدوں کی عید ویسے بھی ہے، اور جمعہ کا دن بھی پیر کے دن کی عظمتوں پہ رقص کرتا ہوگا، ہے نا، عیدوں کی عید جمعہ کا دن بھی ہے۔ ذمہ داروں کی توجہ چاہوں گا، انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، کنڑا زبان میں، یا میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، آپ سب سے میری گزارش ہوگی، انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، بولیے، کنڑا زبان میں، یا میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے ان کے علاقائی زبان میں، جیسے مہاراشٹرا کے لوگ ہیں تو مراٹھی میں، گجرات کے لوگ ہیں تو گجراتی میں، حضور علیہ السلام کی سیرت کی بڑی پیاری سی کتاب آپ خریدیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ لیں، پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر کے آپ اپنے ضلع کے ڈی سی سے، ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کریں، ایس پی سے ملاقات کریں، سی پی آئی پی ایس آئی سے ملاقات کریں، تحصیلدار سے ملاقات کریں، اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کریں، کورٹ کے ججز ہیں تو جائیں ان سے ملاقات کریں، ایڈوکیٹس ہیں غیر مسلم، یہ سارے غیر مسلم، ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں، ہم وطن بھائی ہیں، ایڈوکیٹس ان سے ملاقات کریں، آپ کے علاقے میں ہاسپٹل ہے ہمارے کسی ہندو بھائی کا، عیسائی بھائی کا یا سکھ بھائی کا، آپ ان ڈاکٹر سے ملاقات کریں، اور حضور کی سیرت کی کتاب تحفے میں پیش کریں، اور انہیں بتائیں کہ آج ہمارے حضور کا میلاد ہے جو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہم ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس خوشی میں آج ہم ایک مٹھائی، یہ گلدستہ اور یہ کتاب لائے ہیں، اسے آپ ضرور پڑھیں، ہم ایسی امید کرتے ہیں ایک تحفہ آپ پیش کر دیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور کی سیرت ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی پڑھ لے تو وہ حضور سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے پیغام پہنچایا نہیں ہے جی، ہم نے پیغام پہنچایا نہیں ہے۔ آج بھی ہم شرک، بدعت، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ سنی ہے وہ صلح کلی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے وہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اسی چکر میں آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں، آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں۔ ان سب بکھیڑوں سے باہر نکلیں، بہترین مسلمان بنیں، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور کتابوں کا ارینجمنٹ ابھی سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس 10-11 دن کا ٹائم ہے، ابھی سے آپ کتابیں ارینج کریں گے۔ تمام جماعت اہل سنت کرناٹکا کی شاخوں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش، ابھی سے کتابوں کا ارینجمنٹ کریں گے، اور جا کر کے یہ سارے آفیسرز کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ملاقات کریں گے۔ یہ چند معروضات
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہوں، امید کہ توجہ کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے نا عمل انشاءاللہ تعالیٰ؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنی گفتگو اب اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس 29 اکتوبر جمعرات کے دن ظہر کے ساتھ آئیے گا۔ شام میں لنگر کھانے کے لیے نہ آئیے گا، ڈائریکٹ ظہر کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا، انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں لنگر کھانے کے لیے بھی تو آئیے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نفرت نہیں ہے۔ بولیے ہمارے پاس نفرت نہیں ہے۔ میں خواجہ امین صاحب سے وہی کہہ رہا تھا کہ صاحب جو لوگ سوشل میڈیا پہ نفرتوں کا ماحول بنائے رکھے ہوئے ہیں ان کا جواب ہم کام کر کے دیں گے، اور ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں، خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے خواجہ نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ کیا سبق پڑھایا بولیے؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ ہم اس پر عمل کریں گے، ہے نا حاجی صاحب؟ آپ کے محلے میں زیادہ لائٹنگ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دن کون سا ہے؟ جمعرات کا، اکتوبر کی ظہر کی نماز کے ساتھ عید میلاد النبی کی 11 تاریخ رہے گی۔ 11 کو مطلب میلاد کانفرنس شروع ہو جائے گی اور مغرب کے بعد 12ویں شب لگ جائے گی، اور ہم نے ذمہ داروں نے جو سوچ سمجھ کے مشورہ کیا ہے کہ 11 سے شروع کرو 12 تک پہنچ جاؤ، ہے نا؟ 11 سے شروع کرو 12 تک پہنچ جاؤ۔ یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے صلاح الدین ہوا یہ ہے کہ گیپ بہت زیادہ آ گیا، علماء مشائخ میں، عوام میں، چاہنے والوں میں گیپ آ گیا، بہت ملاقات ہی نہیں ہے۔ ویسے پہلے بھی ملاقات بہت کم ہوتی رہتی تھی، اور جب سے یہ سوشل ڈسٹنس والا معاملہ آ گیا اور بھی زیادہ ڈسٹنس پیدا ہو گیا۔ پہلے 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا یا 1 ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اس پر فتوے تھے، اب ایسا فتویٰ آیا کہ ہاتھ ہی نہ ملاؤ۔ جی بولیے، اب ایسا فتویٰ آیا کہ ہاتھ ہی نہ ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک ایمانداری سے سچی بات بتاؤں، حضور کے میلاد کا مہینہ آیا ہے، مدینے والے آقا امت دعوت پر بھی اور امت اجابت پر بھی، یہ نہیں سمجھیں گے آپ، امت دعوت پر بھی اور امت اجابت پر بھی، چونکہ رحمت للعالمین بنا کر آقا بھیجے گئے ہیں، ہم سب کے لیے رحمت، سارے انسانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ بولیے، سارے انسانوں کے لیے حضور رحمت ہیں۔ مجھے یقین ہے مدینے والے آقا عالمین کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ضرور اپنی قبر انور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم دونوں ساتھ میں ہی ہیں۔ دونوں کہاں ہیں؟ ساتھ میں ہی ہیں، مدینہ منورہ میں، گنبد خضرا میں، دونوں ساتھ میں ہی ہیں۔ ادھر حضور دعا کریں گے، ادھر شیخین کریمین آمین کہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ کرونا وائرس کا عالم انسانیت سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب مل کر بولیے انشاءاللہ تعالی۔ گھروں میں محافل میلاد سجائیے، محلوں میں محافل میلاد سجائیے، لائٹنگ کیجئے، چراغاں کیجئے، جھنڈے لہرائیے، بچے کو بتائیے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے، عید میلاد النبی زندہ باد کے نعرے لگائیے، حضور کی نعتیں پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، یا نبی سلام علیک پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیے، سلام پڑھیے، حضور کے میلاد کی مجلس محفلیں سجائیے۔ انشاءاللہ باذن اللہ حضور کے میلاد پاک کی برکتوں سے عالم انسانیت سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ عمل کریں گے، توجہ کریں گے۔ یہ گزارشات تھیں۔ میرج سے اعجاز قادری صاحب، ان کے سارے ساتھی تشریف لائیں۔ آپ لوگ کتابیں وہاں علماء کو دینے کی ترکیب، آپ وہاں بھی جماعت اہل سنت کے ایک ماشاءاللہ وہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، تنظیم اہل سنت کے نام سے بڑا کام یہ حضرات کر رہے ہیں میرج میں ماشاءاللہ، سانگلی، میرج
اور اطراف اکناف میں 4-5 اضلاع میں بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ توجہ کریں گے آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کریں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ حضور کا بولیے میلاد، صرف جلوس ایک نہیں ہوگا، بقیہ سارے کام ہم اپنے گھروں میں مسجدوں میں محفلیں سجائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، توجہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ حکیم چوک کے ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، شفیق جاگیردار صاحب بہت ہی لائق فائق نوجوان، اس بار آپ کے چوک کی لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ سارا بیجاپور آپ کے چوک کی لائٹنگ کو دیکھنے کے لیے آ جائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مدِ بہاڑ سے صابر تشریف لائیں، آپ اپنے مدِ بہاڑ میں تشریف توجہ کریں گے، اور کہاں سے تشریف لائیں، منگولی سے صدر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، کڑگی سے ذمہ داران تشریف لائیں، وہ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کولار سے، سنگی، پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ آئیں، سب لوگ اپنے اپنے گاؤں میں کوشش کریں گے، اور آپ سب لائٹنگ کی شروعات کہاں سے کریں گے، پھر بھول گئے، اپنے گھر سے، کہاں سے کریں گے، اپنے گھر سے، ہے نا، اپنے گھر سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید زیادہ اس وقت عرض کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے آج لنگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، یعنی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، خواتین کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، آپ سب یہاں سے کھانا کھا کر جائیں گے، اور نماز عشاء جو لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جو لوگ نہیں ادا کیے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز عشاء ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وعدہ ہے نا، نماز عشاء ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے سارے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی محنت کرتے ہیں اس مجلس کو سجانے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے دکھائیے تو اس میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور اس میں سنیوں کو جمع کرنا تو بہت مشکل ترین کام ہے نا، بہت مشکل ترین کام، تو یہ ہمارے نوجوان ان کے سر صحرا جاتا ہے، میں سارے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مجلس میں اور بھی ذمہ داران تشریف لائیں، کسی کا نام میں نہیں لے پایا تو میں معذرت چاہوں گا۔ ہمارے قادری ایڈوکیٹ بھی تشریف لائے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، آئے تھے، ہاں قادری ایڈوکیٹ الحاج حمید مشرف صاحب وہ بھی آئے تھے، چلے گئے وہ بھی، اچھا، تو ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، کوشش کریں گے ترکیب بنائیں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ باذن اللہ حضور کا میلاد منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی پورے عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے، اور حضور کے میلاد پاک کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، جتنے مریض متاثر ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے اہل ایمان اس مرض سے انتقال کر گئے اللہ انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ہم سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، صلاۃ و سلام